السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی دوستوں، آئیے ہم قرآن کے اور آگے کے واقعات جانتے ہیں اور کچھ اچھی دینی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں اتنی نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان کو یہ ہیلا یعنی ایک طریقہ ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ تم سمندر کی کچھ نالیاں نکال کر خشکی کے چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطان کی ہیلا بازی بہت پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں آ جائیں گی تو اسی دن ان کا شکار ہو گیا۔ تو سنیچر ہی کے دن سے وہ شکار کرنا پایا گیا جو کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ نمبر 1، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ اور نمبر 2، کچھ ایسے لوگ تھے جو اس کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 3، کچھ وہ لوگ نافرمان تھے جنہوں نے اللہ عز و جل کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ ذریعہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب بندروں کی صورت میں ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے ہیں اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے ہیں اور زور زور سے روتے تھے، مگر ان لوگ بندر کو نہیں جانتے نہ پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پی سکے، یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ وہ سلامت رہا۔ اس واقعے کا بیان جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت میں ہے، اور اس کا تفصیلی واقعہ جو ہے وہ سورہ اعراف میں موجود ہے۔ یہ پیارے دوستوں، معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلے بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست اور نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہان میں ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آگے کے اور اچھی ویڈیوز جاننے کے لیے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔